السلام علیکم عزیز طلبہ، ڈاکٹر محمد خرم شہزاد شعبہ عربی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس سبق میں ہم اپنی کتاب پی ایس عربی کی القواعد التطبیقیہ، جس کا کورس کوڈ 4905 ہے، اس کا تیسرا سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الضمائر، ضمیریں کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی کتاب کو کھولیں گے تو ضمیر کی تعریف آپ کے سامنے آئے گی۔ الضمیر ہوا اسم یدل علی متکلم او مخاطب او غائب۔ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے متکلم پہ، مخاطب پہ یا غائب پہ۔ اسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یا وہ غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا متکلم ہوگا، یعنی کہ یا وہ کسی غائب شخص کے لیے بولا جا رہا ہوگا یا کسی مخاطب کے لیے جو سامنے موجود ہوگا، یا متکلم یعنی میرے لیے یا ہمارے کی اس میں ضمیر استعمال ہو رہی ہوگی۔ تو ان سارے لفظوں کو جو اصل اسم کی بجائے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے۔ عربی کے اندر ضمیر کی دو اقسام ہیں، ایک ضمیر بارز ہے اور دوسری ضمیر مستتر ہے۔ الضمیر البارز وہ کہتے ہیں کہ جو ضمیر ظاہر ہوتی ہے، جو موجود ہوتی ہے، جو لفظی طور پہ بھی ہوتی ہے اور معنوی طور پہ بھی موجود ہوتی ہے۔ الضمیر البارز ہوا الذی تکون لہ صورتاً ظاہرتاً فی الترکیب لفظاً و کتابتاً، جو لفظی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی یعنی کتابت میں لکھنے میں بھی آتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے، وہ غائب نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم ضمیر بارز کہتے ہیں۔ اور اس کو تقسیم کی جاتا ہے وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ، یہ دو قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر ایک ضمیر منفصل اور نمبر دو ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل جو الگ ہوتی ہے، جو فعل سے الگ کر کے ذکر کی جاتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَقِلُّ لَفْظًا وَكِتَابَةً، جو مستقل ہوتی ہے لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی، بِنَفْسِهِ وَلَا يَتَّصِلُ بِكَلِمَةٍ مَعَهُ نَحْوَ، جو دوسرے کلمے کے ساتھ متصل ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ انا ضمیر ہے، جیسے نحن ضمیر ہے، جیسے ہوا ضمیر ہے، جیسے ایاک ضمیر ہے۔ یہ جتنی ضمیریں ہیں یہ ساری کی ساری ان کو کہتے ہیں ہم ضمیر منفصل۔ منفصل کا مطلب الگ، دور، فاصلہ ہوتا ہے ان میں، یعنی ان کے اور اسم کے درمیان یا ان کی اور فعل کے درمیان، ان کی اور دوسرے لفظ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر منفصل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے ضمیر متصل۔ ضمیر متصل کہتے ہیں کہ جو جڑی ہوئی ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ کسی کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے یا فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِالْفِعْلِ أَوِ الْإِسْمِ أَوِ الْحَرْفِ، جو فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر متصل ہے۔ مثال کے طور پہ نا، اب ایک کلمہ ہے وطننا، ہمارا وطن، ہمارا دیس، ہمارا ملک، وطننا۔ اب وطنو کا لفظ ہے وطن اور نا ہمارا، اب یہ نا کی جو ضمیر ہے یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ضمیر متصل ہے۔ اس کے بعد طائفۃ من احکام الضمیر المتصل، یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یعنی وہ ضمیریں جو متصل ہوتی ہیں ان کے کیا احکام ہوتے ہیں، اس کا مختصراً ہم پڑھ لیتے ہیں۔ من الضمائر المتصلہ، جو ضمیریں متصل ہوتی ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، ان کی کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ مختص بالرفع، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو حالت رفع میں ہوتی ہیں، جیسے تا الفاعل، فاعل کے ساتھ جو تا ملی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے، جیسے آپ کی مثال دی گئی ہے کتاب میں عالم تو، اب تو کی ضمیر جو ہے یہ حالت رفع میں ہے۔ اچھا، مشترک نمبر دو، مشترک بین الرفع والنصب والجر وهو ضمیر نا، وہ ضمیر جو متکلم کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہوتی ہے جو کہ رفع، حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں، وہ سب میں ایسے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے علمنا ان الاخلاص واجب، ہم نے جان لیا کہ اخلاص واجب ہے، ضروری ہے۔ تو علمنا کے اندر جو نا ضمیر آئی ہے یہ حالت رفع میں ہو، حالت جری میں ہو، حالت نصبی میں ہو، جس میں بھی ہو تو یہ ایسے ہی پڑھی جائے گی، یہ مشترک ہوتی ہے سب میں۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہوتی ہے جو مشترک بین النصب والجر، وہ حالت جری میں اور حالت نصبی میں مشترک ہوتی ہے، جیسے یا متکلم کی ہے، جیسے کاف خطاب کا ہے یعنی ایا کا ہے، وہا الغائب ہے، وہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نعمل فیک خیرا، ٹھیک ہے، نا کی ضمیر نعمل فیک خیرا، ہم آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مشترک ہوتی ہیں نصب کے میں اور جر میں، یہ احکام ہیں جو ضمیر متصل کے ہیں۔
اس کے بعد ہمارے پاس ضمیر منفصل کی ایک پوری گردان آ رہی ہے، اس کو ہم گردان کہتے ہیں عربی میں۔ پہلی لائن میں دیکھیں تو مخاطب، مخاطبہ، غائب، غائبہ، متکلم، یہ کوئی بھی گردان ہوتی ہے عربی کے اندر تو اس کے صیغے ایسے ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے غائب کے لیے صیغے آتے ہیں، پھر مخاطب کے لیے آتے ہیں، پھر غائب کے لیے آتے ہیں، پھر غائبہ یعنی کہ جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے وہ آتا ہے، پھر متکلم کا صیغہ آتا ہے، اور آگے لائنوں میں 3 لائنوں میں مفرد، مثنیٰ، جمع، واحد، تثنیہ، جمع، 1، 2 اور جمع سب کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں اس سیکوینس سے یہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم گردان پڑھتے ہیں یا ضمیر منفصل جو ہے استعمال کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں جو ضمیر منفصل ہیں۔ انتا، انتما، انتم، انتا کا مطلب آپ یا تم، انتما تم دو، انتم تم سب، انتی یعنی تم ایک مؤنث، انتما تم 2 مؤنث، انتن تم سب مؤنث عورتیں یا مؤنث جو بھی چیزیں ہوں گی۔ ہوا، ہما، ہم یہ ساری غائب کے صیغے ہیں، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے۔ اس کے بعد ہیا، ہما، ہن، 1 غائب، 2 غائب اور ساری کی ساری غائب چیزیں یا ساری کی ساری غائب عورتوں کے لیے کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آنا یعنی انا مسلمن، اب یہ ضمیر ہے متکلم کی اور میرے لیے، نحن مسلمن ہم سارے مسلمان ہیں، انا اور نحن اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، آپ ہم 2 نہیں کہہ سکتے، آپ یا کہیں گے کہ میں اور یا کہیں گے کہ ہم، تو یہ متکلم کی ہے۔ اسی طرح ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایایا، ایانا، یہ سارے کے سارے تاکید کے لیے بھی ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ضمیریں ساری کی ساری منفصل ہوتی ہیں یعنی کہ یہ الگ سے بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ضمیر منفصل کے جو احکام ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں یہاں پہ ضمیر منفصل کے، یعنی وہ ضمیر جو الگ ذکر کی جاتی ہے۔ من الضمائر المنفصلہ ما ہوا مختص بمحل الرفع وہی 12 ضمیرا، جو 12 ضمیریں ہیں یہ محل رفع میں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ آنا ہے، نحن ہے، انت ہے، انتما ہے، انتم ہے، یہ ساری کی ساری ضمیریں جو ہیں وہ محل رفع میں استعمال ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو محل نصب میں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری محل نصب میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دوسری بیان کی تھی ایایا، ایانا، ایاکا، یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور محل نصب میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ حالت جری میں کوئی ضمیر استعمال نہیں ہوتی ہے، حالت جری میں کوئی ضمیر استعمال نہیں ہوتی ہے، ساری کی ساری حالت رفع میں اور حالت نصبی میں استعمال ہوتی ہیں۔ حالت رفع میں آپ نے پہلے پڑھی اور حالت نصبی میں آپ نے اس کے بعد پڑھی۔ اس کے بعد آخر میں ہم آتے ہیں، ہمارے ضمیر ظاہر ہم نے پڑھ لی تھی، اب ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر مستتر، وہ ضمیر جو چھپی ہوتی ہے، ستر اسی سے یعنی چھپائی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز۔ علمنا من الدرس السابق ان الضمائر البارزہ ہی التی تکون لها صورت ظاہرۃ، ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا کہ جو بھی ضمیریں بارز ہوتی ہے اس کی ظاہری طور پہ کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ترکیب ہوتی ہے، جملے کے اندر لفظی طور پہ یا کتابی طور پہ۔ وَأَمَّا الضَّمَائِرُ الْمُسْتَتِرَةُ فَهِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، ضمیر مستتر جو ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ جیسے النہر یتدفق، اس میں ہوا ضمیر ہے، یتدفق میں وہ غائب ہے، وہ ہم نے سمجھنی ہے کہ اس کا مطلب مفہوم کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ الشجرۃ نمت، اب نمت کے اندر ہی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے تو یہ ہم نے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، یہ غائب ہے لیکن ہم نے یہاں پہ سمجھی ہے۔ اس طرح اعمل بجد و اخلاص، ہم کام کرتے ہیں، میں کام کرتا ہوں بہت اخلاص کے ساتھ اور بہتر طریقے سے، اس میں آنا ضمیر، اعملوں میں آنا ضمیر ہے یعنی میرے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو یہ ضمیر یہاں سے غائب ہے، ظاہر نہیں ہے، مستتر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو مستتر ضمیریں ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، وہ ہم نے ہر فعل کے ساتھ ہم نے خود سمجھنی ہوتی ہیں۔ اور یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ ساری کی ساری یہ سامنے آپ دیکھیں فعل کے اندر آ رہی ہے، تدفق، نمت، اعمل، یہ ساری کی ساری فعل کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ضمائر کو بہت تفصیل سے پڑھا کہ ضمیر کی 2 اقسام ہیں، ضمیر ظاہر ہے، بارز ہے، پھر جو ضمیر ظاہر ہیں ان میں سے متصل ہے اور منفصل ہے، پھر دونوں کے متصل کی اور منفصل کے احکام بھی ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد خرم شہزاد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اس کے بعد اسی کتاب 4905 کے اگلے سبق کے ساتھ۔ مع السلام، شکرا۔